اگر بشر کے وسطیٰ کی گزشتہ 50 برس کی جنگوں کو ایک طرف رکھ دیں اور صرف 2026 کی اس جنگ کو دیکھیں تو ایک حقیقت سب سے پہلے سامنے آتی ہے۔ دنیا نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ ایک ایسی فضائی مہم کامیاب ہوئی جسے چند ماہ پہلے تک خود اسرائیل کے کئی سابق فضائی آفیسر ناممکن قرار دے رہے تھے۔ سوال صرف یہ نہیں تھا کہ اسرائیل ایران تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں، سوال یہ تھا کہ کیا اسرائیل ایران کے اندر داخل ہو کر مسلسل کئی دن تک کارروائیاں جاری رکھ سکتا ہے؟ کیا وہ 1500 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر موجود اہداف کو اس انداز میں نشانہ بنا سکتا ہے کہ اس کے طیارے محفوظ بھی رہیں اور مشن بھی مکمل ہو جائے؟ 2026 کی جنگ نے انہی سوالات کا جواب دیا، لیکن جواب صرف فضائی طاقت نے نہیں دیا، بلکہ ان سیاسی اور عسکری تبدیلیوں نے دیا جو جنگ شروع ہونے سے کئی ماہ پہلے خاموشی سے وقوع پذیر ہو چکی۔ کیا تھیں؟ اس کے اثرات کیا رہے؟ اسی پر گفتگو اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اس پوری کہانی کا آغاز جو ہے وہ ایران یا اسرائیل سے نہیں بلکہ شام سے ہوتا ہے۔ کئی سالوں تک شام وہ دیوار تھا جو اسرائیل اور ایران کے درمیان فضائی فاصلے کو خطرناک بنا دیتا تھا۔ روسی فوجی موجود تھے، شام کی فضائی حدود پر مختلف طاقتوں کی نگرانی تھی اور دمشق کی حکومت بھی اسرائیلی فضائی سرگرمیوں کے لیے مستقل رکاوٹ سمجھی جاتی تھی۔ اسرائیلی طیارے مخصوص کارروائیاں تو کرتے تھے، لیکن مسلسل بڑی فضائی مہم چلانے کا تصور عملی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پھر حالات نے ایسا رخ لیا کہ شام کی پرانی ریاستی ساخت بکھر گئی، کئی فوجی تنصیبات تباہ ہوئیں، فضائی خلا وجود میں آیا جسے اسرائیلی فضائیہ برسوں سے تلاش کر رہی تھی۔ اسی تبدیلی نے اسرائیل کو پہلی مرتبہ یہ موقع دیا کہ وہ گولان کی پہاڑیوں سے لے کے عراقی کردستان تک ایک ایسا فضائی راستہ استعمال کرے جہاں اس کے طیاروں کو پہلے جیسی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ فضائی ایندھن بھرنے والے طیاروں کے لیے نسبتاً محفوظ علاقے دستیاب ہونے لگے۔ پہلے یہی سب سے بڑی کمزوری تھی، کیونکہ اسرائیل کے پاس فضائی ری فیولنگ کا بیڑا محدود تھا۔ اگر ری فیولنگ کے دوران طیارے خطرے میں آ جاتے تو پورا مشن ناکام ہو سکتا تھا۔ شام کے بدلتے حالات نے اس کمزوری کو بڑی حد تک ختم کر دیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جسے عام دنیا نے نہیں دیکھا۔ اسرائیل نے فوری حملہ نہیں کیا، بلکہ کئی ماہ تک انہی فضائی راستوں پر مشقیں جاری رکھیں۔ مختلف ذرائع بتاتے ہیں کہ شام کی فضائی حدود میں ایسے تربیتی مشن کیے گئے جن میں ایران کے اندر موجود اہداف کو فرضی نقشہ بند بنا کے اس کے اوپر مشقیں ہوئیں۔ ہر ریڈار، ہر فضائی دفاعی نظام، ہر ممکنہ مزاحمتی راستے کا الگ الگ جائزہ لیا گیا۔ جنگ اس وقت شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی منصوبہ بندی عملی میدان میں منتقل ہو چکی تھی۔ دوسری بڑی تبدیلی اسلحے میں آئی۔ پہلے کسی بھی فضائی حملے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ لڑاکا طیارہ دشمن کے فضائی دفاع کے قریب جائے، میزائلز کی زد میں آئے اور پھر اپنے ہدف کو نشانہ بنائے۔ اسرائیل نے اس روایتی تصور کو بدلا۔ اس نے ایسے ایئر لانچڈ بیلسٹک میزائل استعمال کرنے کی تیاری مکمل کی جو سینکڑوں کلومیٹر دور سے فائر کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر ایئر سپیرو اور لورا جیسے ہتھیاروں کی بات کریں تو یہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوئے۔ ان کا بنیادی ہدف عمارتیں تباہ کرنا نہیں تھا، دشمن کی آنکھیں بند کرنا تھا۔ ایران کے فضائی دفاع کی بنیاد اس کے ریڈار، ارلی وارننگ سسٹم اور کمانڈ سینٹرز تھے۔ اگر وہی مراکز چند منٹ کے اندر خاموش ہو جائیں تو جدید ترین میزائل بھی اپنی پوری صلاحیت استعمال نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ کے پہلے مرحلے میں اسرائیل نے بڑے شہروں کو نہیں بلکہ ان مراکز کو ترجیح دی جہاں سے پورا فضائی دفاع منظم ہو رہا تھا۔ وہ حملے نسبتاً چھوٹے وار ہیڈ کے ذریعے کیے گئے، لیکن ٹارگیٹڈ اہداف تھے۔ مقصد زیادہ دھماکہ نہیں تھا بلکہ ایک مخصوص نظام کو خاموش کرنا تھا۔ ایران پہلے ہی 2024 میں آپریشن ٹرو پرومس 1 اور 2 کے بعد اسرائیلی رد عمل کا مشاہدہ کر چکا تھا، لیکن بعد میں سامنے آنے والی معلومات سے اندازہ ہوا کہ انہی کارروائیوں کو اسرائیل نے ایک طرح کی آزمائش کے طور پہ استعمال کیا۔ ہر محدود حملہ دراصل مستقبل کی بڑی جنگ کے لیے معلومات جمع کرنے کا ذریعہ بن رہا تھا۔ کون سا ریڈار کتنی دیر میں رد عمل دیتا ہے، کون سا میزائل کتنی بلندی پر مؤثر ہے، کمانڈ سینٹر سے فائر یونٹ تک ہدایات پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے، یہ سب معلومات بعد کی کارروائیوں کی بنیاد بنی۔ جب آپریشن رائزنگ لائن شروع ہوا تو بہت سے مبصرین نے صرف اسرائیلی طیاروں کو دیکھا، لیکن اصل حملہ اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ فضائی دفاعی مراکز کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ زمینی سطح پر پہلے سے موجود خفیہ نیٹ ورکس بھی متحرک ہوئے۔ مختلف ذرائع کے مطابق موساد اور امان سے وابستہ عناصر نے ایسے چھوٹے خودکش کوڈ کاپٹر اور اینٹی ٹینک ہتھیار استعمال کیے جو ایران کے اندر پہلے سے پہنچائے ہوئے تھے۔ ان کا کام جنگی اڈوں پر حملہ کرنا نہیں تھا بلکہ مخصوص ریڈار، مواصلاتی مرکز اور فضائی دفاع کے حساس حصوں کو مفلوج کرنا تھا تاکہ جب لڑاکا طیارے آگے بڑھیں تو انہیں ایک مربوط مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی دوران پھر اسرائیلی F-35 طیاروں میں موجود جدید الیکٹرانک وارفیئر نظام بھی
पहली मर्तबा पूरी शिद्दत से इस्तेमाल हुआ। उसका मकसद मिज़ल गिराना नहीं था, बल्कि ईरानी रेडार्स को गलत मालूमात देना था, उनकी स्क्रीन्स पर जाली हदफ पैदा करना था और हकीकी हमलावर तैयारे को छुपाना था। F-15 और F-16 तैयारों पर जो नस्ब इजाफी इलेक्ट्रॉनिक पॉड्स थे, उन्होंने भी यही किरदार अदा किया। चंद मिनट के अंदर ईरान के कई फजाई दिफाई मराकज़ को यह समझने में मुश्किल पेश आने लगी कि असल खतरा कहां से आ रहा है और हमलावर कितनी बड़ी तादाद में। पहले चंद दिनों के बाद जंग एक ऐसे मरहले में दाखिल हुई जहां सबसे बड़ा सवाल यह नहीं था कि इजराइल ने कितने अहदाफ तबाह किए, बल्कि यह था कि ईरान का अरबों डॉलर पर मुश्तमिल फजाई दिफा इतनी तेजी से क्यों बिखर गया। बरसों से तेहरान ने यह दावा किया था कि उसने रूसी S-300, बावर 373, खुर्दाद सीरीज और मुतअद्दिद मकामी निज़ामों को एक मरबूत दिफाई ढांचे में जोड़ा है। और मगरबी अस्करी तजियाकार भी यही समझते थे कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करेगा तो उसे हर 100 किलोमीटर पर एक नई दिफाई दीवार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जंग के इब्तदाई अय्याम में सामने आने वाली तस्वीर और सेटेलाइट शवाहिद ने एक मुख्तलिफ हकीकत पेश की। मसला सिर्फ ये नहीं था कि कुछ मिज़ल बैटरीज तबाह हो गई, मसला ये था कि पूरा मरबूत निज़ाम एक दूसरे से कटने लगा। ईरान का जोग्राफिया उसकी ताकत भी है और उसकी कमजोरी भी। वसी पहाड़ी सिलसिले दुश्मन की पेशकदमी को मुश्किल जरूर बनाते हैं, लेकिन उन्हीं पहाड़ों की वजह से रेडार्स की मुसलसल निगरानी बरकरार रखना भी एक पेचीदा काम है। जब एक मखसूस रेडार खामोश होता है तो उसके पीछे कई किलोमीटर का ऐसा इलाका पैदा होता है जहां दुश्मन कम बुलंदी पे परवाज करते हुए नजरों से ओझल रह सकता है। इजराइल ने उसी जोग्राफियाई हकीकत को अपनी हिकमत अमली का मरकज बनाया। उसने पूरे दिफाई निज़ाम को तबाह करने की कोशिश नहीं की, बल्कि सिर्फ उन मकामात को निशाना बनाया जहां से बाकी नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ा हुआ था। चंद अहम रेडार, चंद कमांड मराकज़, चंद मवासलाती लिंक्स खत्म होते ही ईरान का दिफाई नक्शा मुख्तलिफ छोटे छोटे जजीरों में तकसीम होने लगा। उसके बाद इजरायली फ़ज़ाइया ने वो कदम उठाया जिसे बाद में कई मगरबी दिफाई जराइद ने जंग का फैसला कुन मोड़ करार दिया। पहले मरहले में लड़ाका तैयारे निस्बतन महदूद तादाद में दिखाई दिए, लेकिन फिर मैदान में बगैर पायलट के दरमियाने और बुलंद परवाज करने वाले ड्रोन बड़ी तादाद में दाखिल होने लगे, जिसमें हर्मेस शामिल था, हेरॉन शामिल था और एतान शामिल था। इस जैसे प्लेटफॉर्म पहले सिर्फ निगरानी, तस्वीरी मालूमात और अहदाफ की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होते थे, मगर इस जंग में उनका किरदार तब्दील होता गया। फ़ज़ाई दिफा के कमज़ोर होने के बाद उन्हीं ड्रोन्स ने अंदर तक जाकर मिसाइल लॉन्चर्स, मुतहर्रिक गाड़ियों, मोबाइल रेडार्स और बच जाने वाले दिफाई निज़ामों की मुसलसल तलाश शुरू की। उस तब्दीली का एक बड़ा फ़ायदा यह था कि इजराइल को हर छोटे हदफ के लिए महंगे लड़ाका तैयारे भेजने की ज़रूरत नहीं रही। ईरान ने भी जल्द महसूस कर लिया कि मसला सिर्फ मिसाइल्स का नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन के बहाव का है। अगर दुश्मन हर लम्हा ये जानता रहे कि कौन सी गाड़ी कहां मुंतकिल हुई है, कौन सा लॉन्चर हरकत में आया है और कौन सा रेडार दोबारा फाल हुआ है, तो सिर्फ नए मिसाइल खरीदने से सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। ये वो मरहला था जब ईरानी अस्करी क़यादत ने अपनी तवज्जो एक ऐसे तजर्बे की तरफ मुंतकिल की जिसे उसने पहले महदूद पैमाने पर आजमाया था। यूक्रेन की जंग में रूस और यूक्रेन दोनों ने देखा था कि सस्ते तजारती आलात भी अगर दुरुस्त तरीके से जोड़ दिए जाएं तो वो महंगे फौजी निज़ामों के लिए बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। ईरान ने उसी तसव्वुर को अपने हालात के मुताबिक ढालने का फैसला किया। जंग के दौरान ईरानी मंसूबा साजों ने महसूस किया कि उनके जो एक्टिव रेडार हैं ये हर वक्त अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं। जैसे ही वो कोई वेव जो है उसे खारिज करते हैं, दुश्मन उनकी डायरेक्शन मालूम कर लेता है। चंद मिनट बाद वो मिसाइल्स का निशाना बन जाते हैं। इसके बरक्स अगर निगरानी ऐसे सेंसर्स से की जाए जो खुद कोई वेव जो है उसको खारिज ना करे, तो उन्हें तलाश करना बहुत मुश्किल होगा। यही सोच बाद में ईरान के नए दिफाई तसव्वुर की बुनियाद बनी। उस मरहले तक जंग सिर्फ मिसाइल्स और तैयारों की जंग नहीं रही थी, बल्कि वो इंफॉर्मेशन, सेंसर्स और खामोश निगरानी की जंग में तब्दील हो चुकी थी। उसी दौरान अमरीकी और इजरायली हलकों में यह तासुर पैदा होने लगा कि ईरान की फ़ज़ाई ताकत तवील अरसे तक बहाल नहीं हो सकेगी। मुतअद्दिद तज्ज़ियों में पेशगोई की जाने लगी कि अगर एक और मुश्तरका फ़ज़ाई मुहिम शुरू हो जाए तो ईरान चंद दिन से ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं कर पाएगा। उसी अंदाजे ने बाद के फ़ौजी फैसलों पर असर डाला, लेकिन आने वाले हफ्तों ने साबित किया कि जंग का हर अगला मरहला पहले मरहले से बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि ईरान ने रिवायती फ़ज़ाई दिफा की जगह एक ऐसे निज़ाम पर काम शुरू कर दिया जिसकी बुनियाद मिसाइल से ज़्यादा AI, आम तजारती आलात और गैर रिवायती दिफाई सोच पर रखी जा रही थी। यही तब्दीली बाद में पूरी दुनिया के अस्करी माहिरीन के लिए सबसे बड़ा हैरान कुन इंकशाफ साबित हुई।
جب دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ایران کا فضائی دفاع تقریباً ناکارہ ہو چکا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے آپ نے بیانات سنے، وہ اسی بنیاد کے اوپر تھے۔ اسی وقت ایک ایسی خاموشی تبدیلی جاری تھی جس کی خبر نہ سیٹلائٹ تصاویر دے رہی تھیں، نہ ہی روایتی انٹیلیجنس ادارے اس کی مکمل تصویر بنا رہے تھے۔ بعد میں آنے والی معلومات سے یہ اندازہ ہوا کہ ایران نے تباہ شدہ ریڈاروں کی جگہ نئے ریڈار لگانے کی بجائے ایک بالکل مختلف راستہ اختیار کیا۔ اس نے آسمان کو دیکھنے کے لیے ریڈار پہ انحصار کم کر دیا اور آنکھوں، کیمروں، حرارت محسوس کرنے والے سینسرز اور اے آئی کو ایک ہی نیٹ ورک میں جوڑنے پہ توجہ دے دی۔ اسی سوچ کی بنیاد یوکرین جنگ کے اندر ڈالی گئی تھی۔ وہاں پہلی بار بڑے پیمانے پہ یہ دیکھا گیا کہ عام مارکیٹ پہ دستیاب کیمرے، مائکروفون، موبائل کمیونیکیشن اور اے آئی کو ملا کہ ایسا ابتدائی انتباہی نظام، یعنی خبردار کرنے والا نظام بنایا گیا جو مہنگے فوجی آلات کے بغیر بھی دشمن کی نقل و حرکت کا اندازہ لگا سکے۔ ایران نے اس تصور کو مزید آگے بڑھایا۔ مختلف شہروں، فوجی تنصیبات اور حساس علاقوں کے گرد ایسے سینسر نصب کر دیے گئے جو خود کوئی ریڈار شعاع خارج نہیں کرتے تھے۔ ان میں عام آپٹیکل کیمرے، انفرا ریڈ سینسر، تھرمل امیجنگ آلات اور الیکٹرو آپٹیکل سسٹمز شامل تھے۔ یہ تمام آلات مسلسل تصویری اور حرارتی معلومات ایک مرکزی اے آئی کے پلیٹ فارم تک پہنچاتے رہے۔ اس نئے نظام کی سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ اسے خاموش رہ کے کام کرنا تھا۔ روایتی ریڈار اپنی موجودگی خود ظاہر کر دیتا ہے، اس لیے دشمن کے اینٹی ریڈیشن میزل چند لمحوں میں اس کا مقام معلوم کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا کیمرہ جو صرف تصویر دیکھ رہا ہو یا ایسا تھرمل سینسر جو صرف حرارت محسوس کر رہا ہو، وہ دشمن کو اپنی موجودگی کا کوئی اشارہ نہیں دیتا۔ اسرائیلی طیارہ شاید یہ جان بھی نہ سکے کہ اس کی نقل و حرکت پہلے ہی درجنوں مختلف زاویوں سے دیکھی جا رہی ہے، اور اے آئی اس کی رفتار، سمت، بلندی اور ممکنہ ہدف کا حساب لگا رہی ہے۔ اصل تبدیلی صرف سینسرز میں نہیں تھی بلکہ ڈیٹا کے استعمال میں تھی۔ ماضی میں ایک آپریٹر کو اسکرین کے اوپر ایک ٹارگٹ کو تلاش کرنا ہوتا تھا، پھر اس ٹارگٹ کی شناخت کی جاتی تھی، پھر یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ دوست طیارہ ہے یا دشمن طیارہ، اس کے بعد کمانڈ سینٹر سے اجازت آتی تھی اور آخر میں ایک میزل فائر ہو جاتا تھا۔ اس پورے عمل میں کئی منٹ لگ سکتے تھے۔ نئے ماڈل میں اے آئی نے اس چین کے کئی مراحل مختصر کر دیے۔ مختلف کیمروں سے آنے والی تصاویر ایک ساتھ ملتی تھیں، کمپیوٹر ممکنہ ہدف کی شناخت کرتا تھا، اس کا راستہ نکالتا تھا اور قریبی دفاعی یونٹ کو فوری اطلاع بھیج دیتا تھا۔ انسانی آپریٹر کا کردار مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا، لیکن اس پر ذہنی دباؤ پہلے سے کم ہو گیا۔ یہ نظام صرف سستا نہیں تھا بلکہ لچکدار بھی تھا۔ اگر ایک کیمرہ تباہ ہوتا تو اس کی جگہ دوسرا لگایا جا سکتا تھا۔ اگر ایک سینسر خاموش ہوتا تو آس پاس کے دیگر سینسرز وہ اس کی کمزوری یا خلا کو پر کر دیتے تھے۔ اس کے برعکس ایک جدید ریڈار کی تباہی پورے علاقے کو اندھا کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے کم قیمت تجارتی آلات کو ایک بڑے دفاعی نیٹ ورک میں تبدیل کر دیا۔ عسکری ماہرین کے مطابق یہ شاید پہلی بار تھا کہ کسی ملک نے اتنی بڑی سطح پر عام مارکیٹ میں دستیاب ٹیکنالوجی کو قومی فضائی دفاع کے بنیادی حصے میں شامل کیا ہو۔ اسی عرصے میں اسرائیلی اور امریکی فضائی کارروائیوں کے دوران ایک اور تبدیلی محسوس کی گئی۔ بغیر پائلٹ نگرانی کرنے والے ڈرون پہلے کی نسبت زیادہ خطرات کا شکار ہونے لگے۔ ہمیں اطلاعات آنے لگی ہیرون گر گیا، ہمیں اطلاعات آنے لگی کہ امریکہ نے جو اس کے متبادل بنائے ڈرونز جو تھے، جو اسی کے ساخت کے تھے، جو شاہد ڈرونز ان کے پاس موجود ہیں، وہ تباہ ہونے لگے۔ پھر اطلاع یہ آنے لگی F-15 ہٹ ہونے لگا، F-35 ہٹ ہونے لگا، F-16 ہٹ ہونے لگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں، مغربی رپورٹس میں یہ دعوے کیے جاتے رہے کہ ایران نے متعدد جدید ڈرونز کو مار گرایا تو اسی سسٹم کی وجہ سے، جبکہ ایرانی ذرائع نے اس تعداد کو اس سے کہیں زیادہ بتایا۔ اعداد و شمار پہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن ایک حقیقت واضح ہوئی کہ فضائی برتری حاصل کرنے کے بعد بھی اسرائیل اور امریکہ کو ہر علاقے میں مکمل آزادی حاصل نہیں رہی۔ جنگ کے آخری مرحلے تک پہنچتے پہنچتے ایک حقیقت پوری دنیا پر واضح ہو چکی تھی کہ آئندہ فضائی جنگیں صرف جدید لڑاکا طیاروں یا مہنگے میزل سے نہیں جیتی جائیں گی۔ ایران نے اپنے دفاعی صنعت کو پہنچنے والے شدید نقصان کے بعد یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر وہ دوبارہ وہی اربوں ڈالر والا فضائی دفاع تعمیر کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے کئی سال لگیں گے، جبکہ اگلا حملہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے ایک ایسے دفاعی ماڈل پہ کام شروع کیا جس میں رفتار، کم لاگت اور مسلسل پیداوار کو پہلی ترجیح دی گئی۔ اس سوچ سے فضائی دفاع میں ایک نئے ہتھیار کا کردار نمایاں ہوا جسے لوئٹرنگ ایئر ڈیفنس میونیشن کہا جاتا ہے۔ یہ روایتی میزل سے مختلف تصور ہے۔ عام فضائی دفاعی میزل لانچ ہونے کے بعد سیدھا اپنے ہدف کی طرف بڑھتا ہے، لیکن لوئٹرنگ انٹرسیپٹر کسی مخصوص علاقے میں کافی دیر تک فضا میں گھومتا رہتا ہے۔ جب اسے ہدف یعنی ٹارگٹ نظر آ جائے تو وہ انتظار کرتا ہے،
اور جیسے ہی دشمن کا ڈرون، کروز میزل یا کم بلندی پر پرواز کرنے والا طیارہ اس کے علاقے میں داخل ہو، وہ فوراً اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے ہر آنے والے ہدف کے لیے نیا میزل فائر کرنے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ یمن میں ہوتھیوں نے اسی تصور کے ابتدائی نمونے استعمال کر کے کئی مہنگے امریکی اور سعودی ڈرون تباہ کیے۔ ایران نے اسی تجربے کو اپنے حالات کے مطابق مزید ترقی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حکمت عملی کا دوسرا فائدہ اس کی لاگت تھی۔ ایک جدید طویل فاصلے کے فضائی دفاعی نظام کی تیاری میں مہنگے ریڈار، پیچیدہ لانچر، خصوصی گاڑیاں اور جدید میزل درکار ہوتے ہیں، جبکہ لوئٹرنگ انٹرسیپٹر نسبتاً سادہ انجن، تجارتی الیکٹرانکس اور محدود حجم کے دھماکہ خیز مواد سے بھی تیار ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایران کم وقت میں زیادہ تعداد میں ایسے ہتھیار تیار کر سکتا تھا۔ اگر دشمن ایک لانچر تباہ بھی کر دیتا تو دوسرا چند گھنٹوں میں کسی اور مقام سے کام شروع کر سکتا تھا۔ اس نے اسرائیل اور امریکہ کی سیڈ حکمت عملی کو مزید مشکل بنا دیا، کیونکہ اب انہیں ایک بڑے ریڈار کی بجائے درجنوں چھوٹے متحرک اور مسلسل جگہ بدلنے والے ٹارگٹس تلاش کرنا پڑتے تھے۔ اسی دوران ایران نے بیرونی مدد کے دروازے بھی کھلے رکھے۔ مختلف ذرائع کے مطابق روس سے وربا مین پیڈز کے حصول پہ بات چیت آگے بڑھی، چین سے قلیل فاصلے کے فضائی دفاعی نظام حاصل کرنے کی کوششیں جاری رہیں، پھر کچھ پہنچے بھی جسے کہا گیا کہ وہ پاکستان کے راستے پہنچے۔ ڈینائل چائنا اور پاکستان دونوں نے دیا، لیکن ان کا مطلب ایک ایسی طے در طے دفاعی دیوار بنانا تھا جس میں مقامی ساختہ سینسرز، اے آئی، لوئٹرنگ انٹرسیپٹر، مین پیڈز اور درمیانے فاصلے کے میزل ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں۔ اس ماڈل میں اگر ایک پرت ناکام بھی ہو جائے تو دوسری لیئر فوراً متحرک ہو جائے۔ اس جنگ نے صرف ایران اور اسرائیل کو نہیں بدلا، بلکہ دنیا کی تقریباً ہر فوجی اکیڈمی کو نئے سوالات دے دیے۔ پہلی مرتبہ یہ ثابت ہوا ہے کہ ہزاروں ڈالر کے عام تجارتی کیمرے، اے آئی پر مبنی سافٹ ویئر اور کم قیمت سینسر مل کے ایسے نتائج پیدا کر سکتے ہیں جو پہلے صرف اربوں ڈالر کے فوجی نظاموں سے وابستہ سمجھے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ، یورپ، چین اور رشیا نے بھی اپنے آئندہ دفاعی منصوبہ بندی میں کم لاگت والے خودکار دفاعی نیٹ ورکس پہ تحقیق زیادہ کر دی ہے۔ اب نئے لڑاکا طیارے بنانے پہ توجہ نہیں ہوگی، بلکہ ایسے نظام پہ ہوگی جو کم خرچ میں زیادہ دیر تک دفاع کر سکیں۔ اس پورے تنازع کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ طاقت کی تعریف بدل رہی ہے۔ ماضی میں جس کے پاس زیادہ طیارے، زیادہ میزل، زیادہ ریڈار تھے، اسے برتری تھی۔ اب صرف ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں، ڈیٹا، اے آئی، نیٹ ورکنگ اور سستے مگر مؤثر دفاعی حلقہ ہے۔ ایران نے اس جنگ میں اپنی تمام کمزوریاں ختم نہیں کی، لیکن اس نے دنیا کو یہ ضرور دکھایا کہ اگر روایتی دفاع تباہ بھی ہو جائے تو نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے دوبارہ کھڑے ہونے کا راستہ موجود ہے۔ اس لیے بہت سے دفاعی ماہرین اس جنگ کو صرف ایران اور اسرائیل کی لڑائی نہیں، بلکہ 21ویں صدی کی فضائی جنگ کی تجربہ گاہ قرار دے رہے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔